بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 دسمبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ آج 3 امپورٹنٹ کیسز تھے۔ اسحاق ڈار صاحب کا کیس تھا، پھر عمران خان صاحب کا کیس تھا، پھر مریم نواز صاحبہ کا کیس تھا۔ اور جس طرح سے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب آپ صبح کسی دکاندار سے کوئی چیز لینے جائیں تو وہ ادھار نہیں کرتا، کہتا ہے کہ پہلا گاہک اگر ادھار والا ہے تو سارا دن یہ معاملہ چلتا رہے گا، یا گھر سے آپ نکلیں تو پہلا ٹریفک کا جو اشارہ بند ہو تو پھر ایک بندے کو لگتا ہے کہ آگے ہر اشارے بندے کو بند مل رہا ہے۔ تو آج پہلا کیس 1.5-2 منٹ چلا تو پھر سارے کیس ہی 2-2 منٹ چلے، کوئی کیس اس سے زیادہ نہیں چلا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں آج صبح جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب کی عدالت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کیس تھا۔ بینچ میں شامل تھے اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب، 3 ججز پہ مشتمل یہ بینچ تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے جب سینٹ الیکشن لڑا تو ان کے جو الیکشن لڑنے کا عمل تھا اس کو چیلنج کیا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے وہ درخواست ان کے جو خلاف تھی وہ مسترد کر دی۔ اس کے خلاف اپیل میں نوازش پیرزادہ صاحب آئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ الزام یہ تھا، جو مجھے یاد پڑتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ مکمل طور پر مجھے یاد نہیں، لیکن مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہ تھا بیک گراؤنڈ کہ اسحاق ڈار کیونکہ پاکستان سے باہر تھے تو ان کا یہ موقف تھا کہ ان کو یہاں آ کے سائن کرنے تھے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے، کس طرح کی چیزیں تھیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ، تو ایک باہر بیٹھا ہوا شخص کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو اس وقت پھر یہ بھی ہے کیونکہ اسحاق ڈار جو ہیں ان کو عدالتیں بلا رہی تھیں، وہ نہیں آ رہے تھے اور ان کے خلاف اشتہاری اور مفرور ہونے کی کارروائی شروع ہو چکی تھی، تو یا مکمل ہو چکی تھی۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ اس طرح کا تھا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا جو نوٹیفکیشن تھا سینیٹرشپ کا اس کو سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا، اور روک دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ ان کے سینیٹرشپ کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ نہیں کریں گے، اور اسحاق ڈار صاحب کو طلب کر لیا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب نہ آئے اور نوٹیفکیشن ان کا معطل رہا۔ اس دوران وفاقی حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ کا رکن جو ہے وہ حلف نہیں اٹھائے گا تو 60 روز میں وہ سیٹ خالی تصور ہوگی اور اس کے اوپر دوبارہ الیکشن ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہوا آرڈیننس جاری کر دیا۔ جب آرڈیننس جاری کیا تو پھر یہ سمجھ آئی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو تو ابھی نوٹیفکیشن ہی نہیں ہوا، ان کا نوٹیفکیشن ہوگا تو اس کے بعد وہ حلف اٹھانے نہیں آئیں گے تو سیٹ خالی ہوگی۔ اسی لیے پھر آپ کو پتا ہے کہ شوکت ترین صاحب کو کے پی کے سے سینیٹر منتخب کروایا گیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آج جب سماعت تھی تو نوازش پیرزادہ صاحب جو درخواست گزار ہیں ان کے اسحاق ڈار صاحب کے خلاف، وہ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں آئے۔ جب وہ نہیں آئے تو سپریم کورٹ نے عدم پیروی کی بنیاد پہ وہ کیس خارج کر دیا ہے۔ اب وہ جو آرڈر جو تھا سپریم کورٹ کا، جو انٹرم آرڈر تھا جو سٹے کیا ہوا تھا سپریم کورٹ نے کہ ان کا نوٹیفکیشن نہیں ہوگا، وہ آرڈر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفکیشن کرے گا اسحاق ڈار صاحب کا، اور جب وہ حلف نہیں اٹھائیں گے تو وہ سیٹ خالی تصور ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آرڈیننس ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے، پھر یہ معاملہ بہرحال دوبارہ یہ عدالتوں میں جائے گا اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے۔ اب آ جائیں دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے۔ یہ 2018 سے معاملہ پینڈنگ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ عبدالوہاب بلوچ ایک وکیل ہیں، انہوں نے چیلنج کیا تھا، انہوں نے جو سیتا وائٹ کیس ہے اس کے ڈاکومنٹ ساتھ لگائے تھے، عمران خان صاحب کے بیان حلفی لگایا تھا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، ان کا یہ موقف تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنی مبینہ بیٹی جو ہے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں، تو اس لیے عمران خان جو ہے وہ صادق اور امین نہیں رہے، اور اس طرح سے ان کو 62-63 کے تحت جو ہے وہ ڈسکوالیفائی جو ہے وہ کیا جائے۔ یہ معاملہ پینڈنگ تھا، اور آج کل جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، تو ہمارے کچھ جو صحافی دوست ہیں جو زیادہ جن کی جو خواہشات پہ زیادہ چلتے ہیں، انہوں نے بہت ہائپ کریٹ کر دی اس کیس کی کہ کل کوئی بہت بڑا ایڈونچر ہونے جا رہا ہے، کوئی بہت بڑا ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ گو کہ کل ہی ہمارے دوست جو ثاقب بشیر صاحب ہیں جو اسلام آبادی کورٹ کو کور کرتے ہیں، انہوں نے کل ہی اس چیز کو کلیئر کر دیا تھا کہ اس میں درخواست گزار اپنی درخواست واپس لینے کی استدعا کر چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنا ہے رپورٹرز، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب ان چیزوں میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا زرداری صاحب کے حوالے سے چیزیں گئیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے گئیں، ابھی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے گئیں، تو اطہر من اللہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات عدالتوں میں نہیں آنے چاہیے، اور پارلیمنٹ کے جو فورم ہے اس کے اوپر ان چیزوں کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے، عدالتوں کو ان چیزوں میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر آج جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب اور جو ایک نئے جج ہیں، میں ان کا نام دیکھ لیتا ہوں، ارباب محمد ان کا نام پورا، سوری میں دیکھ لیتا ہوں کیونکہ آج پہلی بار میں ان کی عدالت میں گیا ہوں، وہ اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ تھے، اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب یہ نئے جج ہیں اسلام آباد کورٹ کے، انہوں نے سماعت کی۔
جو کلثوم خالق صاحبہ اور ایک اور وکیل صاحب پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم یہ کیس ودرا کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت منی اللہ صاحب نے کہا جی بالکل اچھی بات ہے، آپ اپنی لڑائی جو ہے وہ جا کے سیاسی میدان میں لڑیں، اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ کیس ودرا کر لیا اور یہ درخواست جو ہے واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی۔ تو وہ میں نے اسی لیے کہا کہ دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا، اور وہ لوگ جو آج بڑی توقعات لگا کر آئے تھے کہ آج کو بہت بڑا فیصلہ آئے گا اور پتہ نہیں کتنی بڑی کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی اور کتنا بڑا کوئی ایڈونچر ہو جائے گا، تو 1-1.5 منٹ میں ان کے بھی چہرے جو ہیں وہ لٹک گئے، کیونکہ وہ تو بڑی ان کو اپنے سے زیادہ ان کو ان لوگوں کی فکر تھی جن کی توقعات انہوں نے بہت ہائی کر دی تھی، اور آج سب لوگ جو ہیں، سب لوگ تو نہیں لیکن جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ بہرحال بڑی توقعات رکھ رہے تھے کہ آج پتہ نہیں کو بہت بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی اور یہ سارا معاملہ ہو جائے گا۔ اب آ جائیں تیسرے معاملے پر۔ تیسرا معاملہ ہے مریم نواز صاحبہ کی جو اپیلیں ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی جو اپیلیں ہیں اس میں 17 نومبر کی سماعت بہت امپورٹنٹ تھی۔ 17 نومبر کی سماعت مریم نواز صاحبہ کے لیے حوصلہ افزا تھی، اور میں نے آج 17 نومبر والی سماعت کا جو میں نے احوال بتایا تھا، آج میں نے وہ ویڈیو دوبارہ ٹویٹ کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس سماعت پر کیا ہوا تھا۔ اس سماعت کے ریمارکس کو مریم نواز صاحبہ نے اپنے حق میں استعمال کیا تھا۔ نیب سے جو سوالات عدالت نے پوچھے تھے وہ 1 منٹ میں آپ کے سامنے آخر میں رکھ دوں گا کیا سوالات پوچھے گئے تھے، لیکن آج کی ہیئرنگ امپورٹنٹ تھی۔ لیکن آج عدالت کو بتایا گیا کہ بیرسٹر عثمان جی راشد چیمہ صاحب جو ہیں، جو نیب کے وکیل ہیں، ان کو کل سے ان کو علامات ہیں کووڈ کی، وہ اور اس لیے عدالت کو بتایا گیا کہ انہوں نے خود کو کرنٹین کر لیا ہے اور کوارنٹین کر لیا ہے، تو اس لیے سماعت جو ہے وہ ملتوی کی جائے۔ عرفان قادر صاحب جو مریم نواز صاحبہ کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ بتا دیتے تاکہ عرفان قادر صاحب نہ آتے، تو لیکن عدالت نے اب یہ معاملہ 18 جنوری تک اس کو جو ہے وہ ایڈجن کر دیا ہے۔ آج کیونکہ نیب کے وکیل کی وجہ سے ایڈجن ہوا ہے، پہلے جو ہے وہ کچھ ایڈجنمنٹس ہوئی ہیں، 1-2 بار مریم نواز صاحبہ نے لی اور باقی جو ہے ان کے وکلا نے ایڈجنمنٹس لی اور یہ معاملات ایڈجن ہوئے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کے کیس میں نیب سے کیا پوچھا گیا ہے، نیب کو کیا عدالت کو بتانا ہے۔ اگر نیب ان سوالات کے جواب دے گا تو ہی مریم نواز صاحبہ کی سزا برقرار رہے گی، ورنہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بری ہو جائیں گی اور پھر وہ الیکشن بھی لڑ سکیں گی۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر بینیفیشل آنر قرار دیا گیا ہے نیب کی جانب سے، نیب کورٹ کی جانب سے، نیب نے کیا ایسا ڈاکومنٹ پیش کیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کمیونیکیشن کے لیے یہاں ہمارا جو ایف آئی اے ادارہ ہے، وہاں کا جس طرح کا ایف آئی اے کے لیول کا جو ادارہ ہے، اس کو جو لیٹرز لکھے کمیونیکیشن کے لیے، اگر اس میں کوئی کمیونیکیشن میں کوئی لیٹر سامنے آیا ہے تو اس کی بنیاد پہ کیا مریم نواز صاحبہ کو کنوکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو غیر ملکی جو لیٹرز ہیں، کیا وہ قانون شہادت جو ہمارا ہے اس کے اوپر پورے اترتے ہیں۔ پھر ایک سی ایم اے سے کچھ چیزیں لی گئی ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی تھیں، اس سی ایم اے کی بنیاد پر کیا کنوکشن ہو سکتی ہے، اور اگر اس سی ایم اے کو بنیاد بنایا گیا ہے تو اس کا جو اے او آر ہے، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، کیا اس کو جو ہے وہ گواہ کے طور پہ بلایا گیا۔ اس کے بعد آف شور کمپنیز کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ شیئر بیرر سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ کیا مریم نواز صاحبہ کے پاس سے ملے، نیب نے ان کے پاس سے برآمد کیے۔ پھر بینیفیشل آنر کا جو سوال ہے، کیا وہ مریم نواز صاحبہ سے 342 کے بیان میں پوچھا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا جائے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جرم معاونت اور سہولت کاری کی، اور نواز شریف پر کیا جرم ثابت ہوا، کیا آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس پہلے نواز شریف پر ثابت ہوا، اور پھر اگر نواز شریف نے غلط طور پہ فلیٹس لیے اور لے کر اور بیٹی کو ٹرانسفر کر دیے تو کیا بیٹی بھی اس کی ذمہ دار ہوگی جو نواز شریف نے غلط کام کیا۔ اور یہ بھی ہے کہ کیا جو والد ہے وہ اپنی بیٹی سے پوچھ کے اس کو کوئی چیز گفٹ کرے گا۔ تو یہ بہرحال وہ سوالات ہیں جن سوالات کا جواب نیب کو دینا ہے۔ باقی ایک معاملہ ہے، آج مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کے بیٹے جنید صفدر صاحب بھی تھے، اس پہ الگ بات کریں گے۔ آج ان کی جو لانچنگ ہوئی کمرہ عدالت میں کیا ہوتا رہا اس کا احوال الگ کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ آج کے 3 کیسز کی تفصیلات تھیں، اور جو اسحاق ڈار صاحب والا کیس ہے اس میں جو ہے وہ عامر رحمان صاحب اٹارنی جنرل صاحب کیونکہ آج نہیں تھے تو عامر رحمان صاحب پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی عدالت کو یہ بتایا کہ وہ جو آرڈیننس حکومت نے جاری کیا ہے اس کے اسکوپ میں نہیں آتے اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ عدالت نے ان کا نوٹیفیکیشن روک رکھا ہے۔ تو یہ آج کی کچھ چیزیں تھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔